اچھا سر، ابھی آپ بتا رہے تھے ویسے تو خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی حکومت کئی سال سے ہے اور وہاں پہ کرپشن اپنے عروج پر ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تو مطلب بہت سارے ان کے کرپشن کے کیسز سامنے آتے رہتے ہیں. ابھی آپ جس اسٹوری کی بات کر رہے ہیں نہیں، اس پہ اتفاق کی کیا ہو بات رہا ہے کہ آپ نے بلایا تو میرے جی ذہن میں آیا کہ یار جی یہ جی ایک اچھا یہ ہوتا ہے کہ ان کے جتنے بھی ہیں نا، جی بیرسٹر گوہر بھی وکیل ہے میرے خیال میں، سر، سارے کے سارے یہ بکلا پارٹی ہے، سلمان اکرم راجہ بھی وکیل وکیل ہے، بس نعیم حیدر پنچوتا بھی وکیل، لطیف کھوسا بھی وکیل ہے، اب پی ٹی آئی میں احمد دیکھا اویسی جائے تو وکیل ہی وکیل نظر آئیں گے. بکلا پارٹی. جی وہ ایسے لگتا ہے کوئی جیسے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نہیں ہوتی، شعیب سپریم کورٹ شاہین بار ایسوسیشن، اس ایسے طرح ہی ہے ہے، پی ٹی آئی اب پارٹی نہیں لگتی، کوئی بار ایسوسیشن لگتی. ایسے ہی ہے. یہ سارے ہوں وکیل ہیں نا بڑے بڑے. جی جی اب میں کہہ رہا ہوں کہ تمہاری خیبر پختونخوا میں کرپشن کی رپورٹ ہے، اچھا اب یہ وکیل ہے نا، جی اگر میں سنی سنائی پہ چل رہا ہوں، جی یہ تھرو آؤٹ سنی سنائی پہ چلاتے ہیں. جب ان کے بارے میں بات ہو نا تو انہوں نے اپنے مرشدی گروپ کو رکھا ہوا ہے اس کام کے لیے کہ تسی کہنا ایسا جھوٹ ہے تو بہتر ہے گا انہوں سپریم کورٹ ہی کسی لو اتنے نہیں جان گے، ہائی کورٹ ہی نہیں جان گے، سیشن کورٹ ہی نہیں جان گے، سول کورٹ ہی نہیں جان گے. کیوں؟ اگر جج ساڈی مرضی کا نہ ہویا تو پھر تو انہیں گلے پٹ جائیں گے، ساڈے پرچے اڑوا دینے، پھر کی کریں گے. ایسے ہی. ٹھیک ہے، یہ ہے 4.25 ارب کا پروجیکٹ جڑا 2017 میں اس کی ایڈمنسٹریٹو اپروول 2017 ہوئی سی. اوکے 2017 تو لے کے ہوں 2025 ہو گیا. 25 انہیں 2 سال میں اس نے مکمل ہونا تھا. اچھا ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن لاسٹ ایکسٹینشن جو ہے اس کی جون 2025 ہے. اور انکوائری رپورٹ کہہ رہی ہے کہ انکوائری رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جون 2025 میں بھی یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہو سکے. یہ ہے بس ٹرمینل پروجیکٹ. یہ ان کا تھا کہ جی کسی طریقے سے جو پشاور کے لوگ ہیں ان کے لیے سہولت پیدا کی جائے. اچھا پشاور کے لوگوں کے لیے سہولت اس طرح سے کہ جب انہوں نے بس کا استعمال کرنا ہو، باہر جانا ہو، تو شہر کی بجائے شہر سے ذرا سائڈ پہ، پوری دنیا میں ہوتا ہے ایک ان کے لیے بس ٹرمینل بنا ہیوج سائز. اچھا تو وہاں سے نکلیں، اس سے کیا ہوگا جو پشاور شہر کی جو کنجیشن ہے بالکل ٹھیک ٹریفک کی، جی جو ٹریفک جیم ہو جاتی ہے، اس سے چھٹکارا مل جائے گا. ٹائم سپین جو لوگوں کو لگتا ہے ٹریفک میں بالکل ٹھیک. وہ کم ہو جائے گا. آپ کی گاڑی کھڑی ہے، بڑھ نہیں رہی، اسٹارٹ ہے اور بمپر ٹو بمپر چل رہی ہے تو انجن اپنا فیول ضائع ہو رہا ہے، وہ فیول سے بچ جائیں گے. اب 2017 سے لے کر اب تک 3 چیف منسٹر آئے ہیں اور تینوں پی ٹی آئی کے تھے. یہ پرویز خٹک تھا جو عثمان کو بہت پسند تھا ایک زمانے میں، بعد میں نہیں پسند آیا. محمود خان تھا، اب علی امین گنڈا پورا. اس میں ہوا یہ ہے کہ کوئی ایک چیز یہاں سے لے کے یہاں تک، کہ یہاں سے لے کے یہاں تک، یہاں سے لے کے یہاں تک، کوئی ایک ایریا جس میں کرپشن نہیں ہوئی، کوئی ایک ایریا جس میں رولز کی وائلیشن نہیں ہوئی، کوئی ایک ایریا جس میں ارریگولرٹی نہیں ہوئی. اب یہ کون انکوائری کر رہا ہے؟ یہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا نے انکوائری کی ہے. یہ کوئی میں نے نہیں کی، کوئی وفاق نے نہیں کی، کوئی پنجاب حکومت نے نہیں کی، کوئی فلانے نے نہیں کی. ان کی حکومت کا ایسا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بڑا اہم ہوتا ہے. اس میں ہے کہ ٹینڈر ڈاکومنٹس اویلیبل ہی نہیں تھے. واہ واہ واہ. ٹیکنیکل سینکشن ہوتی ہے، ٹیکنیکل سینکشن اپروو ہونے سے پہلے آپ بڈ نہیں کر سکتے، اور انہوں نے کر لیا ہوگا. ورک لوڈ آپ جاری نہیں کر سکتے. انہوں نے ٹیکنیکل سینکشن سے پہلے ہی یہ دونوں کام کر دیا. ایڈوانس کام ہے. اس کے بعد ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہوتا ہے، جو آپ کے میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بسوں پہ سفر کرنا ہوتا ہے، عوام ہوتی ہے جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہوتا ہے، کمپلیٹلی اگنور. انٹرنل مانیٹرنگ کوئی ہوئی نہیں. کوآرڈینیشن امنگ دی اسٹیک ہولڈر، اس میں 3 تھے، کنسلٹنٹ تھا، نیسپا کنسلٹنٹ تھا، کانٹریکٹر تھا اور پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھا. اوکے. اب یہ تینوں ہیں اسٹیک ہولڈر، ان کے درمیان کوآرڈینیشن نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے بعد ہے سائٹ رجسٹریشن، وہ اویلیبل نہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ اپرووڈ ڈرائنگ، پروجیکٹ کی اپرووڈ ڈرائنگ ہوتی ہے، وہ اویلیبل نہیں. پروجیکٹ فزک وہ اویلیبل نہیں ہے. مٹیریل ٹیسٹنگ وہ اویلیبل نہیں ہے. ایبسنس آف لوڈ کیلکولیشن آف سولر سسٹم لگا ہوا ہے، سولر سسٹم کے اوپر ہے کہ لوڈ سسٹم کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، وہ نہیں ہے. ڈرینیج اس طرح کا ہے کہ اگر کوئی شدید بارش ہوگی نا تو فلڈ آ جائے گا اس ایریے پہ جیسے بس ٹرمینل بنے ہیں. سیوریج کا یہ ہے کہ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ آپریشنل فیزیبلٹی وہ نہیں کی. ایبسینٹنگ آف سینئر آفیسر، جب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے جب وزٹ کیا تھا نا سائٹ کا، تو انہوں نے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے کہا تھا کہ جناب آپ نے سائٹ پہ اویلیبل ہونا ہے، وہ سائٹ پہ اویلیبل نہیں سر. اس کے بعد ہوا کہ وہ انکوائری رپورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے، یہ ڈائریکٹر روڈ ہے، یہ آفیشیلز ہیں، آپ ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کریں، ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز کریں، ان کو سسپینڈ کریں، ٹرمینیٹ کریں، ان کو اندر کریں، ان کو سزا دیں. اب وہ جو سیکٹری لوکل گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا کا، وہ چارج شیٹ کرتا ہے ان سب بندوں کو، ڈائریکٹر روڈز کو بھی کرتا ہے. وہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، انگیج ہیں اس پروجیکٹ کے ساتھ. سیکٹری لوکل گورنمنٹ چارج شیٹ کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اوپر بیٹھے ہوئے والوں کی پشت بنائی ہے. علی امین گنڈاپور ہو سکتا ہے، یا علی امین گنڈاپور سے اوپر کوئی چیز بیٹھی ہوگی. یہ بادر نہ کرو کہ یار ٹھیک ہے ساڈا بندہ ہے اسے کر لو. اب آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی کچھ شیر افضل مروت بھی ایک ان بندوں میں سے ہے جس نے
پی ٹی آئی کو خیر بات نہیں کہا, اس کو نکالا گیا ٹھا ٹھا کر. جی شروع پہ اس سے شک کیا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. بھائی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تو پہلے کر دیں انہوں. بالکل ٹھیک. اس نے بھی ایک بات کی جس کو اس نے وضاحت سے ایکسپلین نہیں کیا. اس نے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے اپنی جو ذاتی زمینیں ہیں وہ بیچ کے وہ مرشد پہ خرچ کر رہا ہے, اور مرشد کی پارٹی پی ٹی آئی پہ خرچ کر رہا ہے, اور مرشد کے رشتہ داروں پہ خرچ کر رہا ہے. اب اگر علی امین گنڈا پور اپنی ذاتی زمینیں جو اس کی ذاتی ملکیت میں ہیں صحیح وہ بیچ کے یہ کر رہا ہے, تو یہ پروجیکٹ جو ہے جو اس میں خیبر پختونخوا کے ایک جو قومی خزانہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور اتنے پیسے لا رہا ہے مرشد کے اوپر. یہ پیسہ ادھر سے ہی جا رہا ہے نا. اس طرح کے کئی پروجیکٹ ہوں گے. میرے پاس تو ایک انکوائری ہے. کتنے ایسے پروجیکٹ ہوں گے جہاں پر پیسہ اس طرح سے ضائع ہو رہا ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ یہ چیز ایک بات انہوں نے کی آخر میں تنگ آئے ہوں گے نا کہ یہ تو سنتے نہیں پے, اسی جو ریکمینڈ کرنے پہ ہیں. انہوں نے کہا اگر آپ سے نہیں ہوتا تو یہ کیس ریفر کر دیا جائے نیب کو, ایف آئی اے کو اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو. اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ کس طرح سے علی امین گنڈا پور اپروول دے گا بالکل کہ یار اگلا کہے گا کہ 8 سال کا تہاڈا پروجیکٹ ہے, 2 سال اس کا تھا, وہ ایکسٹینشن دیتے رہے بیڑا گر کر دیا. بیچ میں کانٹریکٹر نے 8 مہینے کے لیے کام بھی روک دیا تھا, اور اس میں انکوائری رپورٹ کہتی ہے کہ کانٹریکٹر نے خود نہیں کیا, اس کے پیچھے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور حکومت خیبر پختونخوا کی حکومت سارے کے سارے ملے ہوئے ہیں نا. اب دیکھو اس میں کیسے وہ نیب کے ساتھ ان کی کیسے بنے گی, ایف آئی اے کے ساتھ کیسے, کوئی پنجاب کا ہو, کوئی سندھ کا ہو, کوئی بلوچستان کا ہو, وہ ریفر کر دیں کہ یار کیس ہے آپ ڈٹرمن کریں. خیبر پختونخوا کس طریقے سے نیب کو یہ کیس ریفر کرے گا, ایف آئی اے کو ریفر کرے گا؟ پاگل تو نہیں ہے. ان کا اپنا مرشد جو ہے وہ ڈسا ہوا ہے نیب کا, بالکل ان کے اپنے لوگ ہیں جو ایف آئی اے کی زد میں ہیں. وہ کس طرح سے خیبر پختونخوا کا کیس جو ہے جو ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ اسے ریفر کرے, اگر آپ نے نہیں کرنا. اگر آپ کر دیتے علی امین گنڈا پور کر دیتی, علی امین گنڈا پور کی حکومت کر دیتی, تو انہیں یہ ریکمینڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. سر اسپتالوں پہ بھی اور باقی سب چیزوں پہ, تعلیم کے نظام میں, صحت کے نظام میں, وہاں پہ تو ہر جگہ پہ کرپشن ہے. ستار خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.